ایسا فلسطین میں کیا ہے جس کی وجہ سے یہودی تو اس کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے۔ اصل میں اسرائیل کی حکومت جو اب قائم ہے اور فلسطینی حکومت بھی قائم ہے اور زمین فلسطینی ہے، اور کسی زمانے میں اور بھی اس کے نام رہے ہیں جیسے ارض کنعان۔ تینوں مذاہب کے لیے یعنی یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین تو یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جن پر سارے یعنی ادیان ثلاثہ والے، سماوی ادیان والے، حتیٰ کہ مشرکین بھی متفق تھے کہ وہ ایک برگزیدہ شخصیت ہے اور ایک مقدس ہستی ہے۔ اگرچہ ان کی تعلیمات کو صحیح طرح سے صرف مسلمانوں نے لیا ہے، باقی نے نہیں لیا ہے، لیکن ان کی شخصیت اور ان کے تقدس پر سب متفق ہیں۔ ان سے نیچے آ کے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم کے پوتے، ان کی ولادت یہاں ہوئی ہے۔ یہودیوں کے تو وہ مقدس نبی ہیں ہی، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل ہیں، تو اسرائیل ان کا نام ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ تو ان کی ولادت بھی یہاں ہوئی ہے، ان کی قبر اور اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کا مسکن، ان کا گھر، ان کی جائے پیدائش یہی ہے۔ اور پھر یہاں پر کسی زمانے میں ہیکل سلیمانی ان کا رہا ہے، جو ان کا قبلہ تھا ثقافتی، دینی ہر لحاظ سے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہاں اسرائیل نامی حکومت بھی رہی ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسرائیل نامی حکومت رہی ہے، دو حکومتیں رہی ہیں، یہوذا اور اسرائیل۔ تو اس لیے یہودی تو اس کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں اور بضد ہیں کہ وہ یہاں رہیں گے اور باقی سب کو نکالیں گے، اور اس لیے کہ یہ انہی کی زمین ہے اور انہی کا مستقر ہے۔ اور عیسائیوں کا بھی بڑا گہرا تعلق اس لیے کہ بیت اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو قضیے ہیں یا دو بیانیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کی جو تاریخ اب بتائی جاتی ہے کہ وہ فلسطین میں آئے ہیں، وہ تقریباً 3500 سال قبل ہے آج سے، اور یعنی میلاد سے، عیسوی کیلنڈر سے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1500 سال پہلے یہ لوگ آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں جو ثبوت ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 4500 یعنی 4500 سال پہلے یہاں عرب آباد تھے، کنعانی عرب آباد تھے، وہ جزیرۃ العرب ہی سے آئے تھے، اور یہ زمین اصل میں ان کی، وہ تو اس کے اصلی باشندے ہیں، اور یہ لوگ عارضی طور پر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ گئے بھی تھے یہاں سے، ارض کنعان سے چلے گئے تھے، اور پھر جب دوبارہ ان کو آنا تھا مصر سے، تو ان لوگوں کو جس شرط پہ اللہ کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے آنے کی اجازت تھی، یہ وہ شرط پوری نہیں کر رہے تھے، جہاد کر کے نہیں آ رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ نے تورات کے مطابق بھی اور صحف آسمانی کے مطابق بھی اور قرآن کے مطابق بھی ان پر فلسطین کی زمین کو حرام کر دیا تھا۔ آج بھی یہودی علماء اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش دینی اعتبار سے نہیں ہے، تو یہ ان کی زمین ہے نہیں، ان کا حق نہیں ہے، حق یہ کنعانیوں کا تھا۔ اور وہ لوگ پھر اسلام کے ساتھ اسلام قبول کر گئے، عرب مستعربہ میں وہ عرب بھی ہیں، یہاں کے اصلی باشندے بھی ہیں، اور وہ پھر مسلمان ہو گئے، تو یہ زمین ان کی ہے۔ لیکن اب یہ لوگ اپنا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ناجائز دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو مقدسات تو یہاں تینوں کے ہیں، اور اس میں کشش یہی ہے کہ ارض مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، جیسے بیت اللہ کو دیا ہے، اور اس حرم بات کا مکی کو اعتراف دیا تو ہے۔ مسلمانوں نے، ہمارے فاتحین نے اپنے ادوار میں بھی کیا ہے، عیسائی بھی یہاں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہودیوں اور کو بھی ہم نے اجازت مسلمانوں نے اس کا خیال بھی رکھا اس ہے، بات جیسے کا خیال حضرت باقاعدہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ زمین فتح کی تھی تو باقاعدہ ان کو ان کے حقوق دیے تھے کہ آپ اپنے عبادت خانوں میں رہیں، اپنی عبادتیں کرتے رہے، آپ کا جو بھی احترام ہے وہ ہوگا، آپ کے مذہبی شخصیات کا، وہ تھے عیسائی۔ تو ہر حوالے سے اب جو قضیہ اٹھا ہے یا جو کافی عرصے سے ہے، مثلا 150 سال سے ہے، جب سے صہیونی تحریک بنی ہے، کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی زمینیں، یہ دعویٰ ان کا بالکل غلط ہے، غیر قانونی، غیر اخلاقی، اور اس میں کوئی وہ کہتے ہیں صداقت ہماری نہیں۔ یادگاریں ہیں، ہاں، یادگاریں ہیں، ہمارے انبیاء کی تو پھر اب یادگاریں اصل ہیں۔ میں بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ مقامی آبادی کو مارنا، ان کو نکالنا، ان سے زمین لینا، اور دنیا بھر سے یہودیوں کو یہاں جمع کرنا، اور پوری دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اقوام متحدہ سمیت بڑی پاور والی طاقتیں، یہ ناجائز ہو رہا ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پر 1897 میں صہیونی تحریک بنی ہے اور 1878 میں یہاں پہلی کالونی بنی ہے، چند لوگ تھے یہاں، اور پھر اس کے بعد یہ بڑھتے 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 کبھی ہزاروں آتے رہے، ملینوں پھر آئے،
جیسے 1939 کے بعد سے 48 تک کی جو آمد ہے یہودیوں کی دنیا بھر سے وہ ملینوں میں ہے. تو یہ تو دنیا والے کوئی تماشا یہاں دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام، یا پھر اب جو چیز سامنے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف فلسطینیوں کا قتل عام یہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد تو پورا شرق اوسط ہے کہ سارے عربوں کو شاید یہ ختم کرنا. گریٹر اسرائیل کا یہی مطلب نظر آ رہا ہے.